الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله مولانا العلي العظيم۔ شروع سورت سے مضمون یہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ نے صلح حدیبیہ کو ایک شاندار کامیابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صلح میں صبر و تحمل سے کام لینے پر اعزاز کے طور پر اللہ نے 4 چیزیں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ ان 4 چیزوں کا کل بیان بھی ہوا تھا کہ پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی ساری بھول چوک کو دنیا میں معاف کر دیا تھا اور اپنی رضا دنیا ہی میں دے دی تھی۔ دوسری بشارت آپ علیہ السلام کو اس صبر و تحمل کے نتیجے میں یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کو آپ پر مکمل کر دیا۔ تیسرا آپ کو بدلہ یہ ملا کہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کبھی اپنے راستے سے ہٹنے نہیں دیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شیطان آپ پر غلبہ پالے اور آپ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں، ایسا اللہ نے زندگی میں وعدہ کر لیا اپنے حبیب سے۔ اور چوتھے یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم اس وقت احرام کھول کر حلق کرا کر حدیبیہ کے مقام سے صلح کر کے، اور صلح بھی ایسا کہ جو بظاہر دب کر محسوس ہو رہی ہے، تم برداشت کر کے جا رہے ہو، اللہ کی مکمل مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، اس کے بعد اسلام میں لوگ بے روک ٹوک داخل ہوئے اور پورے جزیرۃ العرب میں اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ کم از کم جزیرۃ العرب کے اندر اسلام مخالف لوگ سر اٹھانے کے لائق نہ رہے، مقابلہ کرنے کے لائق نہ رہے۔ اللہ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی، اسی کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل جو آخر کی آیت نازل ہوئی وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، کہ اللہ اے نبی آپ کو بہترین کامیابی، ایسی کامیابی جس کے اندر پائیداری ہوگی عطا فرمائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی 4 خصوصیتیں تو اللہ نے آپ کے لیے، یعنی سورہ فتح کی شروع کی جو آیتیں ہیں وہ تو آپ کے لیے ہو گئیں، ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کیا اعزاز ہے، یہ عرض کیا۔ اس پر یہ آج کی آیتیں جو آج تلاوت ہو رہی ہیں، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین،
لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ان آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو صحابہ اکرام صلح حدیبیہ میں شامل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اطمینان، سکون اتار کر ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ یعنی صحابہ اکرام باوجود کہ صلح طبیعت کے خلاف تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور اللہ کی اطاعت سمجھ کر مطمئن ہو گئے۔ آسان نہیں ہوتا ہے اپنے جذبات کی قربانی دینا۔ وہ حضرات تو عمرے کے ارادے سے آئے اور اس کے بعد انہوں نے تو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بیعت رضوان کر لی تھی۔ کہہ دیا تھا اے اللہ کے نبی اگر جان بھی دینی پڑے گی دے دیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، احرام اتارو، صلح ہو رہی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ حضرات صحابہ نے ضد کرنے والوں کی طرح ضد کی، نہیں ہمیں تو اپنی جان ہی دینی ہے، نہیں، بلکہ کہا کہ جیسے ہمارے حبیب کا حکم ہو ہم تیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اطمینان کس نے ڈالا؟ صحابہ کے دل میں اللہ نے ڈالا۔ اسی اطمینان کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میری نعمت ہے، اور ہوا کیا اس اطمینان کے نتیجے میں؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ نے ان کے ایمان کے اندر اضافہ کر دیا۔ یعنی ایک رنگ تو حضرات صحابہ کا یہ تھا کہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اللہ کے نبی کے کہنے پر، اور ایک رنگ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جذبات کی قربانی دو۔ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم اپنے جوش کو، اپنے جذبات کو دبا کر اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے آگے اپنی گردن کو جھکا رہے ہیں۔ گویا کہ حضرات صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کی۔ اللہ نے آپ کے یعنی صحابہ کے ایمان کے نور کو اور بڑھا دیا۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ بہتر جانتا ہے کس وقت قتال کا حکم دینا مصلحت کے مطابق ہے اور کس موقع پر صلح کرنا یہ حکمت کے موافق ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک وقت ہے کہ جان کی بازی لگانے کے لیے اللہ کے نبی نے بیعت فرمائی، صحابہ نے بیعت کی۔ ایک موقع پر اسی کے چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلح کر لو، صلح کر لی۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت ہو۔ جذبات کو، خواہشات کو دین کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ نہیں ہے کہ میری خواہش یہ ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے۔ تو آپ کے یا میرے دل کے چاہنے کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے اللہ کے نبی کی اطاعت کا۔ اگر اس وقت العیاذ باللہ صحابہ یہ کہتے کہ ہمیں صلح نہیں کرنی ہے، ہم نے تو جانا ہی مکے میں ہے، ہمیں تو جانا ہی ہے لڑنے کے لیے، تو اس وقت اطاعت نہ ہوتی، اس وقت رسول اللہ کی نافرمانی ہو جاتی۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاد کرنا یا اس سے رکنا یا صلح کرنا یہ خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ نے ان کی اطاعت کی وجہ سے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، جتنے لشکر ہیں سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ بیعت رضوان میں شامل ہوئے، جو لوگ صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے، مرد ہوں یا عورت، اللہ تمہیں تمہارے جذبات کو قربانی دینے کی وجہ سے اللہ تمہیں
مؤمن ہو یا مؤمن مرد ہو یا عورت، ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن باغات میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ ایک اعزاز تو یہ، دوسرا اعزاز یہ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ نے ان کے بھی یعنی حضرات صحابہ کے بھی اگر کچھ انسانی تقاضے کی بنیاد پر کبھی کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اللہ نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ گویا کہ دنیا میں اللہ نے رضا اپنے حبیب کے صحابہ کو بھی، جنہوں نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری بھی خطاؤں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کے نزدیک یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اس موقع پر حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے عزیز حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک بات نقل کی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی مغلوب الحال صوفی یہ کہہ دے کہ جنت طلب کرنا بھی کوئی طلب ہے، یا جنت کا طلب کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ یہ بہکا ہوا، اپنے حالات سے بہکا ہوا آدمی ہی ایسی بات کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جنت کے داخلے کو یہ فرمایا کہ یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ گویا کہ انسان کا بڑا کمال یہ ہے کہ آخرت میں اللہ اپنی ناراضگی کی جگہ جہنم سے بچا لے اور اپنی رضا کا مقام یعنی جنت میں داخلہ دے دے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اسی کو اللہ نے آیت میں بڑی کامیابی کہا ہے، اور اللہ کے نبی تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کو طلب کرتا ہوں، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ، اے اللہ میں آپ سے آپ کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں اور جہنم کی آگ سے پناہ چاہتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت کی طلب اور جنت کا مل جانا یہ اللہ نے بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ اس مضمون کو گویا کہ یہ آیات حضرات صحابہ کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ دو آیتیں جو آج تلاوت ہو رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور اللہ ہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت اتار دی، یعنی اطمینان اتار دیا۔ جو دل میں ایک طرح کے جذبات آ رہے تھے، اللہ نے ان جذبات کو دبایا اور اطمینان پیدا کر دیا، جس کی نتیجے میں ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر جھکا دیا۔ اگر یہ اطمینان نہ ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی ہو جاتی، تو اللہ نے اس نافرمانی سے صحابہ کو بچایا اور دل کے اندر اطمینان کو پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان کو اتار دیا، تاکہ کیوں اتارا اطمینان کو؟ تاکہ ان کے یعنی حضرات صحابہ کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما۔ اور یہ احسان کیا اللہ نے اطمینان ڈال کر کہ وہ مؤمن مردوں اور عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، جہاں وہ ہمیشہ بسے رہیں گے، نکلنا نہیں ہوگا، اور اللہ نے ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا، یا ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، یہ اللہ نے احسان کیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کے نزدیک یہی کامیابی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔